آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 72 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ ان الذين، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی۔ سورہ انفال کے آخر میں ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان 4 قسم کے تھے۔ پہلے وہ جو پہلی ہجرت کرنے والے مہاجرین اولین ہیں، دوسرے انصار مدینہ، تیسرے وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اور چوتھے وہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی۔ یہ صحابہ کرام مہاجرین کہلاتے ہیں جو فضیلت کے اعتبار سے صحابہ میں اول نمبر پر ہیں، جیسے کہ فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا، ان سے مراد اولین مہاجر ہیں جو سب سے افضل ہیں، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے آووا مہاجرین کو جگہ دی، پناہ دی، ونصروا اور ان کی مدد کی۔ فرمایا والذین آووا ونصروا، یہ انصار ہیں، ان کی فضیلت بھی بے شمار ہے، مگر اس بات پر اتفاق ہے کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا۔ اولئک یہی لوگ ہیں، بعضهم کہ ان کے بعض، اولیاء امیتی ہیں، بعض کے۔ فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اولیاء سے مراد دوست، حمیتی، مددگار بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے وارث بھی۔ دوسرے مفہوم کے مطابق اشارہ ہوگا اس مواخات بھائی چارے کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین انصار کے درمیان قائم کیا، جس کی بنا پر جاہلیت کے رواج کے مطابق آپس میں بھائی بڑھنے والے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، یہاں تک کہ میراث کی آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ نازل ہوئی تو یہ طریقہ منسوخ ہو گیا۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، ولم اور نہیں، یہاجروا ہجرت کی، ہجرت کی انہوں نے، مالکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی حمایت سے، من شیء کچھ بھی، حتی یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں۔ فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا، یہ اس آیت کے مسلمانوں کی تیسری قسم ہے۔ دارالاسلام قائم ہونے کے باوجود اس کی طرف ہجرت نہ کرنے اور کفار کی غلامی میں رہنے پر قناعت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان کچا ہے، یہ لوگ جہاد میں حصہ لے ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کے ساتھ پہلے 2 فریقوں جیسی دوستی اور حمایت کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی جب تک ہجرت نہ کریں۔ وَإِنْ اور اگر استنصروکم وہ تم سے مدد طلب کریں، فی الدین دین کے کام میں، فعلیکم تو تم پر واجب ہے، النصر مدد،
فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، مثلا کافر ان پر ظلم کر رہے ہوں اور وہ تم سے مدد مانگیں تو تم پر انہیں ظالموں کے پنجے سے چھڑانا فرض ہے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اللہ علی قوم، مگر اس قوم کے مقابلے میں بینکم کہ تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاق کوئی عہد ہو۔ فرمایا اللہ علی قوم بینکم و بینہم میثاق، یعنی اگر تمہارے کفار سے کوئی معاہدہ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے تو تم معاہدے کو اوپر سے پشت ڈالتے ہوئے ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ ان مسلمانوں سے یہی کہا جائے گا کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے آئیں۔ واللہ، اور اللہ، بما ان کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اخوت بھائی چارہ نوع انسانی کے لیے اتنا اہم ترین عمل ہے کہ اس کے بغیر گھر، معاشرہ، اقوام و عالم سب کا چین و سکون ناممکن ہے۔ اگر آپس میں اخوت بھائی چارگی نہ ہو تو سب کے سب اختلاف انتشار کے شکار ہو جائیں گے، دنیا میں امن و امان ختم ہو جائے گا، اور اس طرح گھر گھر فتنہ فساد برپا ہونے لگے گا۔ دنیا میں امن و سلامتی کے قیام کی خاطر اسلام نے اخوت بھائی چارگی کی تعلیم پر زور دی ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، مومن مرد عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار معاون دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بعضهم اولیاء و بعض فرما کر یہ تعلیم دی کہ جب ہم آپس میں دوست بن کر رہیں گے تو کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں تو اس برائی سے رک کر اچھائی کر سکیں گے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا خطاب ملا ہے۔ سورۃ الحجرات کے نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمان بھائی بھائی ہیں، تم اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہ آیت کریمہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک عالمگیر برادری قائم کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ آج کے مسلم معاشرے میں جس تیزی سے مغربی افکار کو قبول کیا جا رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دجالیت مسلم معاشرے میں فعال ہے، جس کی وجہ سے فحاشی اور ریانی بڑھ رہی ہے۔ عوام الناس مغربی طور طریقہ اپنانے میں فخر محسوس کیا جاتا ہے، بچوں کو مغربی دنیا کے ہیروز کے بارے میں ساری معلومات فراہم کی جاتی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلامی کلچر کے فروغ کے لیے کوشاں ہوں تاکہ نئی نسل گمراہی سے بچایا جا سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گھروں میں اسلام سے متعلق گفتگو ہو، بھائی چارہ کی باتیں، پھر اس پر عمل ہو، اور عمل کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو یہ صحیح کریں کہ غریب کو وہ رقم یا خود نوش کی اشیاء اپنے بچوں کے ہاتھوں دلوائیں تاکہ ان میں جذبہ خیر خواہی پیدا ہو، اور ساتھ ان کا جذبہ خیر خواہی بھی جوان ہو جائے تو اس کا دیرینہ اثر ہمارے معاشرے پر آپ خود محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج امت کے اتحاد اور اخوت کے رشتہ کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید اور اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑیں، وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قول عمل سے امت کے لیے سامنے پیش فرمائی ہیں، ان پر ایمان لے آئیں اور آپ کی ہدایت کی روشنی پر چلیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور سلف و صالحین کے راستے پر چلیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی سے امت میں اتحاد اخوت کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں پہلے دو گروہوں کا بیان فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1 مہاجرین اولین، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ عز و جل کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ عز و جل کی راہ میں اپنے مالوں جانوں سے جہاد کیا۔
نمبر 2، انصار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، انہیں پناہ دی اور انہیں اپنے مکانوں میں ٹھہرایا۔ پھر ان مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ مہاجر انصار کے اور انصار مہاجر کے وارث ہیں۔ یہ وراثت آیت اولو الارحام بعضهم اولا ببعض سے منسوخ ہو گئی۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اور اگر وہ دین میں تم میں سے مدد مانگیں، یعنی جن مسلمانوں نے دارالحرب سے ہجرت نہیں کی، وہ اگر دارالحرب سے رہائی حاصل کرنے کے لیے تم سے فوجی قوت یا مال سے مدد طلب کریں تو تم پر فرض ہے کہ انہیں نامراد نہ کرو۔ ہاں اگر وہ کسی ایسی قوم کے خلاف تم سے مدد طلب کریں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو ان کے خلاف مسلمانوں کی مدد نہ کرو، اور مدت پوری ہونے سے پہلے اس معاہدے کو نہ توڑو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں 3 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ غیر مہاجر مومن اگر کسی کافر قوم سے دینی وجہ سے جنگ کریں اور وہ تم سے مدد مانگیں تو مدد دو، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی دینی جنگ میں مدد کرے۔ دوسرا یہ کہ مدد دینا جہاد میں ضروری ہے، نہ کہ میں دنیاوی جھگڑوں میں۔ تیسرا یہ کہ اگر دارالحرب کے مسلمانوں کی جنگ کسی ایسی قوم کافر سے ہے جن کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے تو ہم اب ان کے خلاف مدد نہیں دے سکتے کیونکہ اس بد عہدی ہے، بلکہ اب یہ کوشش کی جائے کہ ان کفار اور ان مسلمانوں میں صلح ہو جائے، اور صلح ناممکن ہے، ہم غیر جانبدار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسی نفیس تعلیم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے بھی کی ہوئے عہد کی پاسداری کی جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے عہد شکنی کی صورت نکلتی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیمات اخلاقی اچھائیوں کی انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں۔ بس امت کے زعماء اور قائدین، چاہے وہ سیاسی ہوں یا دینی، ان کا فرض ہے کہ امت کے اس اتحاد خود کو مضبوط کریں اور اس کے اسباب کو ترقی دیں، اور اختلاف انتشار سے امت کو دور رکھیں اور ان اسباب کا ازالہ کریں جن سے امت کے قلوب میں دوری، نفرت، اس کی صفوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح امت کے قائدین کا یہ بھی فرض ہے کہ امت کے اس اتحاد اخوت میں کوئی رسم و رواج رکاوٹ بن رہے ہوں تو ایسے رسم و رواج پر پابندی لگائیں، چاہے اسے کتنا ہی مذہبی تقدس کا رنگ دے دیا گیا ہو، اس لیے کہ ان رسوم و رواج کے بالمقابل امت کی وحدت اور اخوت ہم سب کو زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے اندر صفت ایمان پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ رہنے اور ملک و ملت میں امن و امان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔